امام بزار نے اس حدیث کو روایت کیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی غافل نہیں ہے، کسی سے بھی غافل نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو یہاں توجہ کرنے کا مطلب کیا؟ خاص رحمت سے متوجہ ہوتا ہے۔ تو کتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو جلیل القدر ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ عظیم الشان اپنے اس ادنا بندے کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ کم بات ہے کوئی، لیکن ہم اس کو بس ایسے ہی ہوا میں اڑاتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور جو نماز نہیں ادا کرتا وہ محرومی میں مبتلا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف تو توجہ کرتا ہے؟ جیسے میں اکثر کہتا ہوں، اس کو مسجد سے بھاگنے کی بڑی جلدی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کسی انسان کے پاس جانا ہے، مخلوق کے پاس۔ کوئی کام کرنا ہے، مخلوق کے پاس۔ کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، مخلوق۔ خالق کو چھوڑ کر مخلوق۔ جتنی دیر خالق کی طرف توجہ کرنی ہے اتنی دیر تو اس کے ساتھ خالص رکھو نا، اخلاص۔ جس طرح اپنے کام کاج میں پوری توجہ، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح جب یہاں پر آؤ تو پھر خالص ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر وہ دوبارہ ادھر ادھر توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ کیا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے جس کی طرف توجہ کرتا ہے؟ پھر جب وہ تیسری بار ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس سے ہٹا لیتا ہے۔ تو شروع کیا تھا تو رحمت متوجہ ہوئی، اور پھر اس طرح سے تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، جو پڑھتا ہے 5 وقت کی پڑھتا ہے وہ بھی ہر روز اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، ایک باقاعدہ ایک ٹریننگ ہے جو مسلمان سے جس کا مطالبہ ہے، لہٰذا روز کی بنیاد پر اس میں ترقی چاہیے۔ جیسے کاروبار میں ترقی کا خواہش مند ہوتا ہے، اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں۔ پسندیدہ نہیں ہے یہ کہ کہیں ان کی آنکھیں نہ اچک لی جائیں۔ تو اس کے 2 مرادیں ذکر کی ہیں کہ آنکھیں اچکنے سے کیا حضور کی مراد ہے، یا تو ان کی بینائی سلب کر لی جائے، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ان سے پھیر لے۔ تو نماز میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اوپر دیکھتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہوتا ہے، حدیث میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نماز میں کسی کو جماہی آئے، ہم تو یہ نام سنتے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے تصور کرتے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا شیطان کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ تو جب بھی آئے تو حضور فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کو روکے۔ اس وجہ سے جب انسان منہ کھولتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ اس کے منہ میں تھونک دیتا ہے، ایک حدیث میں آیا کہ شیطان وہی منہ کھلا ہوا منہ دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اس پر۔ تو عجیب شکل ہو جاتی ہے انسان کی جب وہ بغیر ہاتھ رکھے۔ تمہیں کرنا ہی ہو تو اگر قیام کی حالت میں ہے تو پھر یہ الٹا ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا نا، پھر سیدھا ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے رکھے اور بالکل ایسے منہ کھول نہ دے۔ اور اس کے علاوہ ارکان میں چونکہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھا یا ویسے، تو پھر الٹا ہاتھ اس طرح استعمال کر کے اس کو روکے۔ تو شیطان کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، تو بہت توجہ کے ساتھ نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔